بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام تلاش کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، بھارت کے غاصبانہ قبضے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے سرزمین پر جس قدر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں وہ تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین باب ہے۔ ایک طرف جہاں 10 لاکھ بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی عزتیں، جان و مال اور املاک محفوظ نہیں ہے، وہیں پہ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ 1990 کے اوائل میں قابض بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں زبردستی گھروں سے اٹھا کر جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوا اور 35 سال کے عرصے میں 10,000 سے زائد لوگوں کو حراست میں لے کر سرے سے ہی لاپتہ کر دیا گیا، جن کا کسی پولیس اسٹیشن یا جیل میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ قابض بھارتی فورسز اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار دن کے اجالے میں کشمیریوں کو زبردستی اغوا کر کے لے جاتے رہے، لیکن بعد میں ان کی گرفتاری سے ہی انکار کر دیا گیا اور آج تک ان کے اہل خانوں کو کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے پیارے کس فوجی کیمپ یا کس جیل میں رکھے گئے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب ان کے اہل خانہ گزشتہ 3 دہائیوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر ہر جگہ سے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت جہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں لاکھوں شہداء کے لواحقین، یتیم اور بیوائیں موجود ہیں، وہیں پہ لاپتہ کیے گئے ہزاروں کشمیریوں کے لواحقین ایک مسلسل عذاب اور شدید غم کی کیفیت میں ہیں۔ آج کتنی ہی بہنیں ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں جو خود کو نہ تو بیوہ کہلا سکتی ہیں اور نہ ہی شادی شدہ تصور کی جا سکتی ہیں۔ ہزاروں بچے جو کل تک اپنے والدین کے دامن سے چمٹ کر سویا کرتے تھے، آج وہ اپنے والد جیسی عظیم نعمت کی شفقت سے محروم ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو یتیم بھی نہیں کہلوا سکتے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2000 میں جب ایک بھارتی فوجی کیمپ کے ایک کونے خدرے سے بڑی تعداد میں جوتے اور کپڑے برآمد ہوئے تو پہلی بار اس بات کا شک و شبے کا اظہار کیا گیا کہ یہ جن لوگوں کے کپڑے اور جوتے برآمد ہوئے ہیں انہیں قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی اخبارات اور دنیا بھر کے اخبارات میں یہ خبریں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے کہ بوسنیا اور کوسوو کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ سامعین، میڈیا میں یہ موضوع زیر بحث آنے پر اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے ایک ٹیم تشکیل دی کہ یہ مقبوضہ کشمیر جا کر اس بات کی تحقیقات کرے گی، مگر بعد میں کہہ دیا گیا کہ ایسی کسی خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کی کھوج لگا دی جاتی، اگر اس کی تصدیق کرنی ہوتی اور اس کی تحقیقات کی جاتی صحیح پیمانے پر تو اس میں پھر بھارتی وردی پوش مجرموں کا نام آ جاتا، لہذا اس فائل کو دبا دیا گیا۔ سامعین، یہ کام بھارتی فوج کی بجائے کسی مسلمان ملک کے سپاہیوں نے کیا ہوتا تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر اس پر حملہ آور ہو جاتی، لیکن اس قدر ہولناک انکشافات کے بعد محض چند ایک مذمتی بیانات پر ہی گزارا کیا گیا اور اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کسی عالمی ادارے نے کوئی خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا۔ محض بین الاقوامی انسانی حقوق کے تنظیموں نے رسمی کارروائی کے طور پر رپورٹ جاری کی ہے، جس سے بھارتی فوج کے حوصلے بڑھتے چلے گئے اور نہتے کشمیریوں کے نسل کشی کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر میں 2006 اور 2008 کے دوران اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا تو جو گمشدہ افراد کے لواحقین ہیں ان میں بجا طور پر تشویش کی یہ لہر دوڑ گئی کہ ان کے پیاروں کو انہی گمنام قبروں کی نظر کیا گیا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ بھارتی سرکار نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیومن رائٹس کمیشن کو کہہ دیا کہ ان ہزاروں قبروں کو نہیں کھولا جا سکتا۔ سامعین، بھارتی حکمران خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا علم بردار گردانتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ذرہ بر خیال نہیں آیا کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود وہ ہزاروں نیم بیوائیں جو سالہ سال سے اپنے خامدوں کے انتظار میں ہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کشمیری قوم سوال کرتی ہے
کہ کیا انہیں وہ نیم یتیم بچے نظر نہیں آتے جن کے والدین کو بھارتی فورسز نے جرم بے گناہی میں ان کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا، اور اب وہ ان کا ایک بار پھر دیدار کرنے کے لیے ترس رہے ہیں؟ اور کیا انہیں ان بوڑھے والدین کا کوئی خیال نہیں ہے جن کے بڑھاپے کی لاٹھی کو زبردستی چھین لیا گیا ہے، جن کی شہادت کا علم ہو جائے اور قبر میں دفن کر دیا جائے تو قانونی قدرت کے تحت ان کے پیارے انہیں بھول جاتے ہیں، مگر لاپتہ افراد کے لواحقین تو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر روز صبح و شام مرتے ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والے غم میں مبتلا ہے۔ کسی شخص کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دینا دنیا کا سب سے بڑا جرم تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ان تمام ملکی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے جن پر خود بھارت نے بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ دنیا کے مہذب اقوام کا وتیرہ ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کر لینے کے بعد اس پر عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے، لیکن غاصب بھارت اس ضمن میں ایک انتہائی غیر مہذب ملک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں لاپتہ افراد کے ورثاء اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں انصاف دلانے کے لیے وہ فوری طور پر مداخلت کرے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت بھارت کے خلاف کارروائی کرے، اور یہاں جو بھارتی فوج کی یہ مجرمانہ کارروائی ہیں، یہ جو جنگی جرائم ہیں، اس پر بھارت کے ان وحشی مجرموں کو، وردی پوش مجرموں کو جواب دہ بھی بنایا جانا چاہیے تاکہ کشمیری عوام کو بھی انصاف مل سکے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔